علی ولی تک ہو گیا؟ نہیں کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں گیا. میں انتظار کرتا ہوں، آپ بتائیں یا علی ولی تک؟ علی جو کہنا ہے آپ نے. علی ولی تک چلیں میں شروع کرتا ہوں. اچھا بلال بھائی آپ ناراض نہ ہوں. نہیں میں ناراض نہیں، میں تو ایمانداری سے چاہ رہا ہوں کہ ہم سنیں سارے آپ کو. دیکھیں جو میں نے خود بات کی ہے نا آئیڈیل معاشرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے قریب تر کا دور ہے 61 ہجری، جس میں مسلمانوں نے بدترین زوال کا ثبوت دیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے تھے. دوڑائے تھے یا نہیں دوڑائے تھے؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے سارے کا سارا ایک زاویے سے دیکھیں، ایک اینگل سے دیکھیں، دونوں زاویوں سے؟ وہ لشکر یزید ہے، اس کو بھی بتائیں کہ جناب یزید اس پر لعنت کریں، اور لشکر امام حسین علیہ السلام اگرچہ 72 ہیں ان کی بھی تعریف کریں، بات ختم ہوگی. کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم یہ کہیں کہ بھئی اگر جہاں پر یزید اور یزیدیت کا کردار ہے وہیں پر امام حسین علیہ السلام ان کے باوفا صاحب بھی ہیں. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، فقط یزیدی کردار کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر کسی کو یزیدی بنانے پر تلے ہوئے. امام حسین علیہ السلام ان کے صاحب کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. اچھا وہ ایک دفعہ نے ایک لطیفہ سنا تھا کہ وہ ایک بندر کا اور ایک اونٹ کا گناہ ہو گیا تو انہوں نے شیطان پہ ڈال دیا. اللہ نے شیطان حاضر کر لیا. شیطان نے کہا رب تعالیٰ مجھے تیری قسم میرے تو دماغ میں بھی یہ گناہ نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں جہاں کہ ہمارے دماغ میں بھی بات نہیں ہے. اس بات کو صرف اتنا ہی رکھیں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ اسلام ہے، مسلمان ہے، بڑی اچھی بات ہے. یہاں پہ ہندو سکھ عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ بھی بڑی صحیح بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس معاشرے نے تشکیل پانا کس سے؟ یا یونیورسٹیوں کالجوں سے، یا علماء اکرام سے. یا علماء اکرام اپنی ذمہ داری نہ لیں، چلیں لیں یا نہ لیں آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا معاشرہ زوال پذیر ہے؟ اگر ہم کہہ لیں کہ نہیں ہے تو ہم گفتگو ہی بدل دیتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ غیبت ہے، اب غیبت جائز ہے، اب کورٹ میرجز کا رواج ہے، پہلے نہیں تھا، اب اولڈ ایج ہومز ہیں، آپ کر لیں جسٹیفائی، بھئی ہیں. اب ماؤں کو نکالا جاتا ہے شام کو، آپ نے دیکھا ماؤں کو کس طرح سے نکالا گیا ہے. اب یہ ساری حقیقتوں کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیسے کریں؟ چلیں یوں کر لیں، ان کو سمجھنے کے لیے کیا زاویہ کریں؟ پہلے امت سمجھیں، پہلے ڈیفینیشنز کریں جو کہ آلریڈی ڈن ہے. سوسائٹی کو ری ڈیفائن کرنے کی میں نے ویل کو ری انوینٹ تو نہیں کرنا نا. سوسائٹی ایسے ہی ڈسکس ہوتی ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی لے. کوئی یہ کہے کہ آئیڈیل نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی جاہلانہ بات ہوگی. لیکن زمانہ نیچے آ رہا ہے تو کیا ویسا ہی زمانہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. فتنوں کے زمانے آئیں گے. ہم نے پریکاشنری میز کیا لینے ہیں اور وہ کون لے گا؟ اچھا سوال. جی بسم اللہ. اب میری ایک گزارش ہوگی، وہ یہ ہے میں کہ بولوں تو جو مرضی کہنا. آپ سے تو میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جناب کو مزید بھی ٹائم دے دیں تاکہ جناب کا یہ شکوہ نہ رہے. یار میں بولا نہیں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں تاکہ جناب کو یہ شکوہ نہ رہے کہ میری بات چونکہ مکمل نہیں ہوئی اس لیے میں اب فلاں کی گفتگو میں بیچ میں بات کروں گا. تو اگر مؤدبانہ میری درخواست قبول کر لی جائے تو پھر میں اپنی رائے دے دوں گا. اگر میری درخواست قبول نہ کی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں آپ اپنی رائے دیں نا. جزاک اللہ. اچھا اب میں اپنی رائے دوں گا. اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ میری رائے سے بلال بھائی آپ یا جناب کو اختلاف ہو اور اس اختلاف کا بھی احترام ہونا چاہیے. اور جب میری گفتگو مکمل ہو، چاہے آپ ہوں، چاہے یہ ہوں، چاہے سالم صاحب ہوں کہ زبیر نے از اول تا آخر جتنی بات کی ہم سب سے ڈس ایگری کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے تو اس بات کا امکان ہے یا نہیں ہے کہ میں بھی ان میں سے کئی ساری باتوں سے ڈس ایگری کر رہا ہوں گا؟ امکان ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں بیچ میں بولا نہیں. بس اب یہی درخواست میری ہے، بس ٹھیک چپ کر کے میں بیٹھا رہا. یہی اخلاقیات ہے جس کو کہ آج ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں فلانا جذباتی ہو رہا ہے تو سوال یہ جذبات ہونا تو ریئیکشن تھا، ایکشن کیا ہوا تھا یہ تو بعد میں چھوڑ دیں، اب آگے چلتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ اچھا اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے یہ تھا جب انٹرو کے اندر ابھی، اور اب یہ بچپن میں یہ دیکھا تھا مائیں اس طرح سب کچھ. پھر سارم صاحب نے کہا مجھے بھی وہ فلم چل رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ دونوں کا بھی اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے. یہی وہ بات تھی جو میں کہہ رہا تھا. بالکل. اچھا اب اس میں اس اخلاقی زوال کے اندر کسی جگہ اس کے شاخسانے اور مظاہرے بدترین شکل میں نظر آئیں گے، کہیں کم نظر آئیں گے، کہیں زیادہ نظر آئیں گے. یہ ترتیب چلتی بھی آئے گی. سوسائٹی کے طبقات میں سے بعض طبقے ایسے ہوں گے جن میں خیر غالب ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جس میں شر زیادہ غالب ہوگا. میں پوری دنیا جاتا ہوں، ابھی OIC کی کانفرنس سے ہو کر کے آیا. عرب عجم کی اسلامی ممالک کے اسلامک فقہ اکیڈمی کے ہمارے ساتھ جو اعضاء اور اراکین تھے، ان سب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو شباب ہیں
ان کے اندر فساد بہت زیادہ آ گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا ہمارے ممبر، جو شباب نوجوان جو ہیں، اللہم اصلح شباب المسلمین. اب تو حرمین کے اندر بھی یہ دعائیں خاص طور پر ہوتی رہتی ہیں میری نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں سے متعلق. میرا نظریہ اور موقف یہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم نے بحیثیت انسانی مجموعی طور پہ ترقی کی ہے، اخلاقی طور پر ہم زوال کا شکار ہیں. ہم نے تو وہ بھی نہیں کی. جی ہم نے تو وہ بھی نہیں کی. اکانومی کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے بھی ہم زوال پہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب. تو میرے ذہن میں ریپیٹ کروں گا، پہلا اس کا علاج کہہ دیں، سبب کہہ دیں، یہ میری طرف سے ترغیب کہہ دیں، میری طرف سے التجائے عوامی کہہ دیں کہ ہم کو چاہیے ہم قرآن کی تلاوت کریں اور پلس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ایک لفظ ایڈ کر لیں، ایمانداری کے ساتھ. ایمانداری کے ساتھ. اچھا اب یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ جاہلیت کا تھا نا. میں نے نہیں کہا، آپ نے خود ہی کہہ دیا. یہ جاہلیت کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں اب آیت اتر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. زندہ درگور کی جا رہی ہیں بچیاں، ماں بیٹی میں فرق نہیں ہے، اور ہر ایک دوسرے کو کسٹمر کی نظر سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اس دورانیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ علاج سنیں. علاج یہ کہا جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی ان کے سامنے تلاوت آیات کریں گے. یہ ہے اب انقلاب کا نصب العین، یہ ہے سلیبس. تلاوت آیات، اس کے نتیجے میں تزکیہ. چاروں طرف تباہی ہے، کیا آواز بلند ہوتی ہے؟ اقرا 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 بسم ربک الذی خلق. یہی وہ نقطہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر اس طرح کا زوال آئے تو اب کرنا یہ چاہیے قرآن کی طرف رجوع پلس اس کا ترجمہ. دوسرا کالم وہ ہے والد. دیکھیں پہلے ہوتی تھی تعلیم، تعلیم کے ساتھ ایک اور لفظ ہم پڑھتے تھے، آپ بھی بولتے ہیں تربیت. آج میرے اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے تربیت کا فقدان اور تربیت میں کمزوری ہے. تعلیم سنیں، آخری بات کر رہا ہوں. تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. آئس سے بچنے کے لیے میرے اسکول کے ٹیچر گلی محلے میں کتنی مرتبہ اپنے نوجوان نسل کو ترغیب دیتے ہیں. نشہ، ضلعوں کے ضلع اس کے اندر غرق ہو گئے. میں خود دیکھ کر کے آ رہا ہوں. ہم اسی سوسائٹی کے سارے برنی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان گلیوں میں رہ رہے ہیں، ان محلوں میں رہ رہے ہیں، پورے علاقے، پورے ڈسٹرکٹ اس کے اندر، عورتیں بھی ملوث، مرد بھی ملوث. آئیے میرے ساتھ تربت میں آپ آ جائیے، اور ماڑا کے اندر پوری اسٹیبلشمنٹ پریشان، ہر ایک نشے کے اندر مبتلا، چھوٹے بچے سے لے کر کے اس کیا ہے ضلع کے ضلع پورے. اچھا آگے چلے. اس سلسلے میں ہمارے آخری بات، اس سلسلے میں ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی اور پلس مدارس کو بھی تعلیم کے ساتھ تربیت. تیسرے نمبر پہ ریاست بھی تربیت کرتی ہے. ریاست کی بات سے شروع کریں گے، لیکن میں آپ کی بات سے، آپ نے خود اجازت دی ہے کہ آپ میرے سے متفق نہ ہو سکتے ہیں. بالکل میں بالکل متفق نہیں ہوں اس بات پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ہے تربیت نہیں ہے. او بھائی مجھے 22 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، کہاں ہے تعلیم؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. کدھر ہے تعلیم؟ اس پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کون سی تعلیم؟